سے ہم کو سنایا جا رہا ہے؟ جواب، خواب حقیقت ہے۔ قرآن کریم میں خوابوں کا تذکرہ موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب ہی کے ذریعے سے قربانی کا حکم دیا گیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے خوابوں کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ خود جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ فجر کی نماز کے بعد کبھی صحابہ کی طرف مخاطب ہو کر فرماتے تھے، اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو تو بتاؤ۔ صحابہ کبھی عرض کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے خود اپنا خواب سنایا اور وہ بخاری میں موجود ہے۔ اس میں آپ نے فرمایا کہ مجھے روحانی معراج کرائی گئی، وہ تفصیل بخاری شریف میں موجود ہے، اور 6 منظر دکھائے گئے اللہ کے نبی علیہ السلام کو خواب میں، اور وہ خواب اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کے سامنے بیان فرمایا۔ امت کو جو اذان ملی ہے، یہ اذان بھی خواب ہی کے ذریعے سے آئی ہے۔ اس کی ڈیٹیل حدیثوں میں موجود ہے، بخاری میں بھی حدیث ہے اور ترمذی شریف میں بھی حدیث ہے کہ اذان امت کو کیسے ملی ہے۔ وہ ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو خواب میں ساری اذان سنائی گئی۔ پھر انہوں نے حضور کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے اس طرح سے خواب دیکھا۔ آپ نے فرمایا رویا حق، تمہارا خواب سچا ہے، اور اس کے بعد پھر اذان شروع ہوئی ہے۔ نبی کا خواب تو بہرحال نبی کا خواب ہے، اور نبی کا خواب وحی ہوتا ہے، اور یہ ہمارے اصول میں لکھا ہوا ہے۔ وحی آنے کی کتنی شکلیں ہیں، ان شکلوں میں سے ایک شکل ہے کہ نبی کو خواب دکھایا جائے گا، اور خواب میں اللہ تعالیٰ شانہ جو فرمائیں گے وہ ایسا ہی ہے جیسے وحی آ گئی۔ وحی آنے کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے خواب کے ذریعے وحی آنا۔ امت کے بے شمار شخصیات نے، صحابہ، تابعین، فقہا، محدثین، اولیاء نے خواب دیکھے، خواب حق ہیں، اور آج بھی امت خواب دیکھ رہی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا معاملہ بہت ہی زیادہ نازک ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ من رآنی فقط رآنی، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ فإن الشیطان لا يتمثل بی، شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے۔ لہذا یہ وہم نہیں ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں خواب سچ ہے یا نہیں، اور ہو بھی سکتا ہے یا نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے متعلق گارنٹی ضمانت دی ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ کتنی؟ امام مالک فرماتے ہیں، جب سے میں بالغ ہوا ہوں تب سے آج تک مجھے کوئی رات ہی یاد نہیں ہے جس رات میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو خواب میں زیارت نہ کی ہو۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ جب سے میں بالغ ہوا ہوں تب سے آج تک مجھے کوئی رات یاد نہیں ہے، یہ ما بت لیلۃ، میں نے کوئی رات ایسی نہیں گزاری الا رأیت رسول اللہ، میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا۔ اس درجے روحانی تعلق ہے۔ ایک مرتبہ خواب میں زیارت کی تو عرض کیا، یا رسول اللہ میری عمر کتنی ابھی باقی ہے، کیونکہ وہ چاہتے تھے حج کرنے کے لیے جائیں، لیکن ساتھ میں ڈر لگا کہ اگر حج کرنے جاؤں گا اور ادھر ہی وفات ہو گئی تو میری تمنا پوری نہیں ہوگی، کیونکہ میری چاہت یہ ہے کہ میں مدینہ شریف میں دفن ہو جاؤں۔ تو اس لیے خواب میں حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ میری عمر کتنی باقی ہے؟ تو آپ نے فرمایا اتنے۔ یہ جو 5 کا اشارہ کیا تو امام مالک بیدار ہو گئے۔ بیدار ہونے کے بعد سوچنے لگے یہ 5 دن ہیں یا 5 ہفتے ہیں یا 5 مہینے ہیں یا 5 سال ہیں، سمجھ میں نہیں آیا۔ اس زمانے میں خوابوں کے سب سے بڑے ماہر، ان کا نام تھا محمد ابن سیرین۔ یہ محمد ابن سیرین خوابوں کے سب سے بڑے ماہر ہیں اور بہت بڑے محدث ہیں۔ اتنے بڑے محدث ہیں کہ جب ہم محدثین کی لسٹ بناتے ہیں تو پہلی کیٹیگری میں جن آدمیوں کا نام آتا ہے ان میں محمد ابن سیرین بھی آتے ہیں۔ یعنی محدثین کی جب درجہ بندی ہوتی ہے تو جب سب سے اعلیٰ درجے کے حدیث بیان کرنے والے راوی ہوتے ہیں، ان راویوں میں محمد ابن سیرین بھی آتے ہیں۔ جیسے ان راویوں میں ابن شہاب زہری آئیں گے، یا جیسے بہت سارے دوسرے حضرات ہیں، مجھے وہ نہیں سمجھانا ہے، تو محمد ابن سیرین عظیم الشان شخصیت ہیں، اور بخاری میں سینکڑوں بلکہ شاید کئی ہزار حدیثیں محمد ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ کی بخاری اور دوسری کتابوں میں ہوتی ہے۔ تو محمد ابن سیرین ایک مستند ترین شخصیت تھی، خوابوں کے امام انہیں کو کہا جاتا ہے، امام المعبرین، اور ان کے خوابوں کی جو تعبیریں انہوں نے بیان فرمائی وہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہے تعبیر الرؤیا کے نام سے۔ تو امام مالک نے حضرت محمد ابن سیرین کے پاس اطلاع بھیجی کہ میں نے اس طرح خواب دیکھا۔ اس خواب کے بعد میں سمجھ نہیں پایا کہ 5 دن، 5 ہفتے، 5 مہینے یا 5 سال کیا مطلب ہے۔ تو محمد ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان میں سے ایک بھی مطلب نہیں ہے۔ آپ نے جو خواب میں حضور سے پوچھا میری عمر کتنی باقی ہے، تو اللہ کے نبی نے 5 دکھایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 5 باتیں وہ ہیں جس میں اللہ کو معلوم ہے اور کسی کو نہیں معلوم۔
وہ 5 باتیں قرآن کریم میں ہیں۔ اللہ کو معلوم ہے بارش کب ہوگی، اللہ کو معلوم ہے آپ کہاں مریں گے، اللہ کو معلوم ہے آپ کل کیا کریں گے، اللہ کو معلوم ہے آپ کی وفات کب ہوگی، اللہ کو معلوم ہے قیامت کب آئے گی، اللہ کو معلوم ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت۔ اس آیت کی طرف اللہ کے نبی نے اشارہ کیا ہے۔ اب امام مالک کو سمجھ میں آ گیا کہ تو میں کچھ اور سمجھ رہا تھا اور آیا کچھ اور۔ اسی زمانے کے بادشاہ تھے ہارون رشید۔ ہارون رشید کی بیوی کا نام ہے زبیدہ۔ زبیدہ نے خواب دیکھا اور بہت شرمندہ ہو گئی۔ زبیدہ نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک خاتون ہوں اور انسان، جانور، چرندے، پرندے میرے جسم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور جسم سے فائدہ اٹھانے کے ایک معنی یہ بھی ہیں جو بڑے شرمناک لگتے ہیں۔ اس لیے زبیدہ کہہ نہیں پاتی تھی کہ میں کس سے کہوں کہ میں نے یہ دیکھا کہ سارے میرے جسم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اب شرمندگی ہے مگر ساتھ میں چاہتی ہیں کہ مجھے پتہ چل جائے خواب کا مطلب کیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے انہی محمد ابن سیرین کے پاس آدمی بھیجا اور ساتھ میں یہ کہا کہ یہ نہیں بتانا خواب کس نے دیکھا، اب تعبیر معلوم کر کے آؤ۔ تو محمد ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس وہ شخص آئے، انہوں نے کہا ایک خاتون نے یہ خواب دیکھا ہے، وہ تعبیر پوچھنا چاہتی ہیں۔ تو محمد ابن سیرین رحمہ اللہ نے فرمایا پہلے یہ بتاؤ یہ خواب دیکھا کس نے ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی نام ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا اجازت لے کر کے آؤ، تب تک میں تعبیر نہیں بتاؤں گا جب تک مجھے یہ نہ پتہ چل جائے یہ خواب دیکھا کس نے ہے۔ وہ آ گیا واپس، کہنے لگا جی حضرت وہ خاتون تھی جو خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے گئی تھی، ان کی باندھی تھی۔ انہوں نے کہا جی وہ خواب کی تعبیر نہیں بتا رہے ہیں تب تک جب تک آپ نام ڈکلیئر کرنے کی اجازت نہ دیں۔ تو زبیدہ بہت شرمندہ ہو گئی، تو سوچا کہ اب نہ جانے کیسی شرمناک تعبیر آئے گی، کیونکہ میں نے یہ دیکھا کہ سارے انسان اور جانور اور چرندے اور پرندے میرے جسم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو شاید کوئی شرمناک بات ہوگی، لیکن معلوم کرنا چاہتی ہوں اسے جاؤ کہہ دو زبیدہ نے خواب دیکھا۔ زبیدہ ملکہ ہے، ہارون رشید کی بیوی ہے۔ محمد ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس جب وہ خاتون پہنچی تو انہوں نے جواب میں کہا کہ میں تو پہلے ہی سمجھتا تھا کہ زبیدہ یہ خواب دیکھ سکتی ہے اور کوئی نہیں دیکھ سکے گا۔ خواب کی تعبیر یہ ہے کہ زبیدہ کوئی ایسا کام کرے گی جس کا فائدہ انسانوں کو بھی ہوگا، جانوروں کو ہوگا، چرندوں پرندوں کو بھی ہوگا، یہ ہے خواب کی تعبیر۔ چنانچہ زبیدہ نے مکہ مکرمہ میں پانی کی قلت کی بنا پر طائف سے نہر نکلوائی، مکہ مکرمہ تک پہنچی، اس کو کہتے ہی تھے نہر زبیدہ، اور تقریباً 900 سال تک اس نہر کے ذریعے سے مکے والوں کو پانی پہنچا ہے۔ آج بھی اس نہر کے نشانات وہاں موجود ہیں، ہم نے بھی دیکھے ہیں۔ تو خواب انہوں نے پہلے دیکھا اور تعبیر بعد میں یہ آئی۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ بچپن میں تھے، ان کے والد کی وفات ہو چکی تھی، وہ یتیم تھے۔ عجیب بات ہو گئی کہ بچپن میں ان کی آنکھوں کی لائٹ چلی گئی اور نابینا ہو گئے، تو بہت زیادہ پریشانی کے عالم میں ان کی والدہ روتی تھی، یا اللہ میرا بچہ نابینا ہو گیا، یہ زندگی کیسے گزارے گا۔ ساری رات امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی والدہ جائے نماز پر تڑپتی رہتی تھی اور دعائیں کرتی رہتی تھی، آنسوؤں سے ان کی جائے نماز بھیگ جاتے تھے۔ نہ جانے کتنا زمانہ اسی حال میں گزرا، یہاں تک کہ ایک دن وہ نماز پڑھ کر کے دعائیں کر کے تھک کر کے سو گئی تھی اسی جائے نماز پر، اور جب آنکھ لگ گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے بیٹی کی لائٹ آنکھوں کی بینائی واپس کر دی۔ چنانچہ وہ خوشی میں اٹھ گئی اور بچے کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد باہر لے گئی، باہر لے کر کے کہا دیکھو، کہنے لگا ہاں وہ ستارے نظر آ رہے ہیں۔ اس کو یقین ہو گیا کہ بچے کی روشنی واپس آ گئی ہے۔ اندر لا کر کے پھر چراغ جلایا، چراغ جلا کے کہا بیٹا کیا ہے یہ؟ تو کہا یہ تو چراغ ہے، تو میں تو دیکھ رہا ہوں۔ اس قدر خوشی ہوئی کہ بچے کو سلا دیا، اور اس کے بعد پھر صبح تک وہ شکرانے میں سجدے میں پڑی رہی اور جائے نماز پھر بھیگ گیا آنکھوں آنسوؤں سے۔ بعد میں امام بخاری کیا بنے ہیں وہ سب کو معلوم ہے۔ غرض یہ کہ خواب حقیقت ہیں۔ شاید اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سوچا گیا ہوگا کہ قرآن موجود، حدیث موجود، اس کے باوجود میری امت کے جوان سنبھلنے اور سدھرنے کو تیار نہیں ہیں، نہ قرآن پڑھنے کو تیار، نہ سننے کو تیار، نہ جاننے کو تیار، اور اس طرح سے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں تباہیوں کا شکار ہیں۔ اس کا اندازہ کیسے ہوگا کہ ہماری جوانوں کا حال کیا ہے؟ کوچنگ سنٹروں میں جا کے دیکھیں، ڈانس ہالوں میں جا کے دیکھیں، تعلیمی اداروں میں جا کے دیکھیں، جو سیاحتی مقامات ہیں وہاں جا کے دیکھیں کہ ہمارے بچوں کا حال کیا ہے۔ اور مزید المیہ یہ ہے کہ والدین کو کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ ہمارے بچے کون کس حال میں ہیں، اور خاص طور پر وہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو باہر کے کسی بھی تعلیمی ادارے میں پڑھنے کے لیے گئے ہوئے ہیں اور وہاں کے ہاسٹلوں میں ہیں یا وہاں پرائیویٹ کمروں میں رہ رہے ہیں، ان کا برا حال کتنا ہے۔
مجھے بتاتے رہتے ہیں، وہاں سے فون کرتے رہتے ہیں۔ ابھی کل ہی مجھے ایک خاتون نے فون کیا، کہنے لگے جناب میں چنئی میں پڑھ رہی ہوں اور یہاں چاروں طرف سے ایمان سے محروم لوگ ہیں، انہی کے اندر مجھے زندگی گزارنی ہے، مجھے کوئی نصیحت کریں۔ غرض یہ کہ ہمارے نوجوان لڑکوں کا اور لڑکیوں کا جو تباہ حال ہے ایمان کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، اور دین سے دور ہونے کے اعتبار سے، عیاشوں فحاشوں کے اعتبار سے، وہ سب ہمارے سامنے ہیں۔ اور اب اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے اگر یہ میسیج آیا ہے، کاش یہ میسیج ہی ہماری سدھار کا ذریعہ بن جائے، کاش اسی ذریعے سے کسی جوان کی جوانی برائیوں سے بچنے میں، یعنی سوچیں ہم کہ ہماری فکر وہاں اللہ کے نبی علیہ السلام غمزدہ اور غمزدگی کے عالم میں فرما رہے ہیں مجھے، اور ایک ہی نہیں اس طرح کے سینکڑوں واقعات سامنے آ رہے ہیں، اور سارے واقعات سامنے نہیں آتے ہیں، سارے واقعات اس طرح سے سامنے آتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ایک تو ان تمام چیزوں کو سوچ کر کے بس میں کنکلوڈ کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ ہم تک دین پہنچا اللہ کے فیصلے سے، ان اللہ کے بندوں کی محنت اور قربانی سے، ان کے سفر ہجرت کرنے سے، اور ساتھ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روحانی دنیا میں گائیڈ کرنے سے اور حکم دینے سے۔ کیا خوابوں کے ذریعے سے ایسا ہو سکتا ہے؟ جواب یقیناً ہو سکتا ہے۔ اسلامی تاریخ کے ہزاروں واقعات ایسے ہی ہیں۔ مجھے پھر واقعہ یاد آ گیا، جب امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی وفات ہوئی تھی تو کئی بزرگوں نے خواب میں دیکھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے پوچھا حضرت کیوں کھڑے ہیں؟ فرمایا بخاری آ رہا ہے۔ ان کو نہیں معلوم تھا امام بخاری کی وفات ہو چکی ہے، کیونکہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے ہاں سے نکل کر دوسرے علاقے میں چلے گئے تھے، ان کو وہاں ستایا گیا تھا، اس ستانے کی وجہ سے وہاں سے نکل گئے تھے اور دوسرے علاقے میں چلے گئے تھے۔ عید کی نماز کے بعد وہ گھوڑے پر سوار ہوئے ہیں کسی اور جگہ جانے کے لیے، اسی میں طبیعت ان کی خراب ہو گئی اور واپس بیٹھ گئے، اور واپس عید کے دن ان کی وفات ہوئی ہے۔ عید کا دن تھا، امام بخاری، وہ جس شخص نے خواب میں دیکھا ان کو نہیں معلوم تھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی وفات ہوئی ہے، رات وفات ہوئی تھی۔ اور غرض یہ کہ ہمارے لیے اس میں میسیج کیا ہے؟ میسیج یہی ہے کہ ہم میسیج جو جوان ہیں اپنی ایمان، اپنے کردار، اپنے اخلاق کو سدھاریں، اور اگر سدھرا ہوا ہے تو اپنی اس کردار کی حفاظت کریں، اور جن تک یہ میسیج پہنچا سکتے ہوں، آپ کے دوست، آپ کے کلاس فیلو، آپ کے رشتہ دار، آپ کے جاننے والے، ان تک کسی طرح سے یہ بات پہنچائیں کہ بھائی اگر ہم سدھر جائیں گے تو ہماری دنیا اور آخرت، اور اگر ہم بگڑ جائیں گے، ہم ایمان سے دور چلے جائیں، ہم اخلاقیات کے اعتبار سے بربادیوں کے شکار ہوں، ہم فحاشی میں پھنس جائیں، ہم ڈرگس کا شکار ہو جائیں، ہم غلط تعلقات میں پھنس جائیں، ہم برے کاموں میں الجھ جائیں، ہم وہ چیزیں کریں جو چیز اللہ کو ناراض کرنے والی، اور اللہ کے نبی کی بارگاہ میں جب رپورٹ جاتی ہوگی، ظاہر جاتی ہوگی، تبھی تو یہ ساری صورتحال سامنے آئی۔ اس لیے اس بات میں جو میسیج ہمارے لیے ہے، وہ بھائی جنہوں نے مجھے خواب بتایا، آج صبح انہوں نے فون کیا، کہنے لگے میں عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا جا کے سلام پیش کر دینا، اور کیا کہو؟ پھر وہ روتے ہوئے اس نے کہا کیا کہوں گا میں وہاں، کیسے جا کر کے عرض کروں گا؟ تو بھائی اس مختصر سے گفتگو میں جو کچھ ہم سب کے لیے میسیج ہے، اس میں مزید گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کرے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ وہ درد کے آنسوں اور وہ ان کا غمناک صورتحال ہمارے لیے سدھار کا ذریعہ بنے، ہمارے لیے اخلاق کے سدھار کا ذریعہ بنے، اور ایسا نہ ہو